ملے. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کرخ کے قبرستان میں آئے. حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کرخ کے دروازے ہی سے متصل ہے، مگر اب جب میں اخیر میں گیا، پہلے گیا تھا بہت پہلے، تو میں نے دروازے کے قریب ہی پایا، مگر جب بعد میں گیا تو بہت پھیلا دیا ہے کرخ کا قبرستان. اب وہ مزار بیچ میں ہو گیا. بہرحال حضرت سیدنا حماد دباغ رضی اللہ عنہ جو قطب بغداد ہیں، ان کے مزار شریف کی زیارت کے لیے حضور غوث پاک گئے. غوث پاک کے پڑھنے کے زمانے میں یہ آپ کے استادوں اور شیوخ میں ہیں. وہاں بہت دیر تک آپ نے حاضری میں وقت گزارا. مریدین نے عرض کی، اتنی لمبی حاضری کسی بزرگ کے مزار پر آپ نے نہ دی، نہ حضرت جنید بغدادی اور نہ ان کے پیر و مرشد سری سختی کے دربار میں، نہ حضرت معروف کرخی جو حضرت سری سختی کے بھی شیخ ہیں، ان کے دربار میں بھی آپ نے ایسی حاضری نہ دی. فرمایا سنو، بات یہ ہوئی کہ میں نے حاضری کے درمیان ان کو دیکھا، قبر میں انواع و اقسام کے اعزاز و اکرام کا انتظام ہے، اور بہت شان سے وہ ہیں، مگر ان کا دایاں ہاتھ حرکت نہیں کر رہا ہے. تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تمہاری وجہ سے تو یہ ہوا. تو میں نے کہا میری وجہ سے کیسے ہوا؟ کہا کہ پڑھنے کے زمانے میں جب تم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، میرے زیر تربیت تھی، اس زمانے میں جامعہ نظامیہ سے دجلہ پار کر کے جامع مسجد میں نماز کو جانا تھا. تم بھی میرے ساتھ تھی، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ جاڑے کا زمانہ ہے، دجلہ خوب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، دجلے کے پل پر میں تم کو دھکا دے کے گرا دوں گا اور یہ امتحان کروں گا کہ تم نماز جمعہ پڑھتے ہو کہ کپڑا بدلنے کے لیے ہاسٹل چلے جاتے ہو. تو میں نے یہ کیا، دھکا دیا بیچ دجلے پر، پل سے نیچے تم گر گئے اور سارے کپڑے بھیگ گئے. تیر کر کے تم کنارے آئے، سارے کپڑے ہاتھ سے تم نے یوں یوں نچوڑ کر ایسے ہی کڑا کے جاڑے میں اس کپڑے کے ساتھ جامع مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کی. تم نے یہ خیال کیا کہ اگر میں کپڑا بدلنے جاؤں گا تو نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے میں نے امتحان یہ لیا تھا کہ تم ثبات قدمی میں کیا مرتبہ رکھتے ہو.
تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا. جب آج میں قبر میں پہنچا تو اللہ تعالی نے میرے اس ہاتھ کو شل کر دیا کہ میرے محبوب عبد القادر جیلانی کو تم نے کیوں دھکا دیا اس ہاتھ سے. تو میں نے عرض کی یا رب العالمین میں نے ان کے امتحان کے لیے ایسا کیا, ایذا دینا مقصود نہ تھا. فرمایا محبوبوں کا امتحان آپ کو لینے کا حق نہیں, لہذا ہم یہ ہاتھ چھل کر دیتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو میرے اوپر رقت طاری ہوئی. میں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ ان کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے, میں نے معاف کیا, معاف کر دے. دیر تک میں دعا کرتا رہا, دعا کرتے 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 جب تک ہاتھ ان کا صحیح نہ ہوا میں دعا کرتا رہا. اس وجہ سے یہ لمبی حاضری. اس سے آپ اندازہ کریں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوبیت میں اللہ کے دربار میں کیا درجہ, کیا شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی غلامی میں رکھے اور غلامی سے فیضیاب بناتا رہے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین.